You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. حضرات محترم، اس وقت ہم اور آپ دریائے نیل کا سفر طے کر رہے ہیں، اور یہ دریا اپنے دامن میں متعدد خصوصیات رکھتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت زبان رسالت معاملہ صاحب صلاۃ والسلام سے یہ صادر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دریا کو جنت سے جاری کیا ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ لمبائی میں 6660 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا لمبا دریا پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہی وہ دریا ہے کہ جس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تقریباً 1950 سال پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والد محترمہ نے آپ کو ایک تابوت میں بند کر کے اسی دریا میں ڈالا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 1950 سال پہلے یہاں مصر کی سرزمین پر بنو اسرائیل نہایت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ نہایت نامساعد حالات سے وہ دوچار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو فرعونی مظالم سے نجات دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرعون نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے نتیجے میں اس کی پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے مصاحبین سے اپنے خواب کی تعبیر جاننی چاہی، تو معبرین نے اس کو بتایا کہ بنو اسرائیل میں عن قریب کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت اقتدار کو الٹ کر پھینک دے گا۔ تو فرعون نے حکم یہ جاری کیا کہ بنو اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اس کو فوراً تہہ تیغ کر لیا جائے۔ بنو اسرائیل کے ہاں اب کسی بچے کو زندہ رہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہوگا، نہ کوئی بچہ باقی رہے گا، نہ وہ جوان ہوگا، لہذا میرے تخت اقتدار کو کوئی خطرہ بھی لاحق نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن نے اس حقیقت کو اجاگر کیا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس مصیبت کو تم سے دور نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھلائی سے مالا مال کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت وہ بھلائی تم سے چھین نہیں سکتی۔ اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ بنو اسرائیل کے یہاں وہ بچہ پیدا ہو، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے کہ جس کے حکم کے نتیجے میں تقریباً 70,000 بچے ذبح کیے جا چکے ہوں، اللہ اس بچے کو اسی قاتل کے گھر میں پرورش کرا دے۔ یہ اللہ کا اپنا منصوبہ تھا۔ وہ اپنی قدرت کے مظاہر دکھاتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ فرعون کا یہ حکم جاری تھا۔ بنو اسرائیل کے گھر گھر کی تلاشی ہوتی تھی، جاسوسی کرنے والے جاسوسی کرتے تھے، دایا خبر دیتی تھی، لیکن اللہ کا نظام یہ دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی والدہ کے پاس اللہ نے یہ وحی بھیجی، قرآن کے الفاظ میں دیکھیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس یہ وحی بھیجی کہ تم اپنے لاڈلے کو دودھ پلاتی رہو، جب تمہیں کبھی خطرہ محسوس ہو تو اس کو تابوت میں رکھ کے اپنے لاڈلے کو، اپنے بیٹے کو تابوت میں پیک کر کے دریا میں ڈال دینا۔ ہم اور آپ اتنے بڑے پانی کے جہاز میں
उस दरिया के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का वो ताबूत, ये दरिया की लहरें और दरिया की रवानी उसको बहा के ले जा रही थी। आप अंदाजा करें कि एक माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी। अभी तक तो फिरौन के जालिम फौजियों से खतरा था, जल्लादों से खतरा था, क्योंकि फिरौन के जल्लाद माँ के सामने उसके लख्त जिगर को ज़बह कर दिया करते थे। फिरौन के जल्लाद बाप के सामने उसके नूरे नजर को कत्ल कर दिया करते थे, लेकिन किसी बनो इसराइल के बाप में या उसकी माँ में ये मजाल नहीं थी कि फिरौन के जल्लादों को टोक सके, उनके सामने उफ कर सके, क्योंकि बनो इसराइल ये बड़ी मकहूरी और बड़ी मजबूरी की जिंदगी यहाँ गुजार रहे थे। जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास ये वही भेजी थी कि अपने लाडले को दूध पिलाती रहो, जब खतरा लायक हो तो ताबूत में पैक करके इनको दरिया में डाल देना, अल्लाह ने उस मौके पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदे मोहतरमा से 2 वादे किए थे। पहला वादा ये था, इन्ना राद्दूहु इलैक, मूसा की माँ, दरिया में डालना तुम्हारा काम है और तुम्हारे लाडले को तुम्हारी गोद में पहुंचाना हमारा काम है। ये अल्लाह की कुदरत। इन्ना राद्दूहु इलैक, तुम्हारे लाडले को तुम्हारी गोद में हम जरूर लौटाएंगे। अब आप गौर फरमाएं कि ये बात तजुर्बे और मुशाहिदे के खिलाफ है। लाडले को गोद से लेकर दरिया में डाला जाए, एक एक फिरौनी बनो इसराइल के एक एक बच्चे का दुश्मन, फिर ये बच्चा गोद में वापस आ जाए, नामुमकिनात में से है। लेकिन वादा किसका है? किसी इंसान का नहीं, ये वादा है अल्लाह का। इन्ना राद्दूहु इलैक, आपके लाडले को आपकी गोद में हम पहुंचाएंगे। अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। और दूसरा वादा ये था कि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, ऐ मूसा की माँ, तुम्हारे लाडले को तुम्हारी गोद में हम वापस ही नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे लाडले को हम अपना रसूल बना लेंगे। ये अल्लाह का अपना वादा था। ताबूत बह रहा है, बह के तो कहीं भी जा सकता था। ताबूत इस दरियाए नील की मौजों में गरकाब भी तो हो सकता था। बच्चा है, छोटा सा ताबूत है, लेकिन जिसका मुहाफिज अल्लाह हो, कायनात की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन किनारे किनारे जा रही है और वो ताबूत जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम है वो दरियाए नील पे बह रहा है। कहाँ जाएगा वो ताबूत? वो ताबूत बह नहीं रहा था, फरिश्तों की निगरानी में चल रहा था। अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ते उस ताबूत का रुख मोड़कर इसी दरियाए नील के किनारे बने हुए फिरौन के महल के करीब कर देते। इसी दरियाए नील के किनारे फिरौन का महल था। फिरौन के मुताल्लिकीन की नजर पड़ी, उन्होंने ताबूत को निकाला, जैसे उसको खोला तो उसमें चांद से ज्यादा रोशन मुखड़े वाला बच्चा मौजूद था। बेपनाह नूर पेशानी से छलक रहा था, हड्डियां बड़ी चौड़ी थी। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताकतवर थे, अल्लाह ने उनको बड़ी कुव्वत और ताकत से मालामाल किया था। तो फिरौन की खिदमत में उसको पेश किया गया कि ये तो ताबूत के अंदर से बच्चा निकला है। तो फिरौन ने कहा कि हो ना हो ये किसी इसराइली का ही होगा। इसकी माँ ने मेरे जल्लादों के खौफ से, डर से अपने बच्चे को ताबूत में पैक करके दरिया में डाल दिया। चलिए बनो इसराइल के और बच्चों को मेरे जल्लादों ने कत्ल किया है, इस बच्चे को मैं अपने हाथ से ज़िबा कर दूंगा। अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने हजरत आसिया को, जो फिरौन की बीवी थी, उनकी मिसाल कुरान में मौजूद है। 28वें पारे की आखिर एक सूरत है, उसका नाम है सूरत तहरीम। अल्लाह ताला ने उस खातून को बतौर मिसाल के कुरान में जगह दी है। वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन, अल्लाह ताला ने फिरौन की बीवी आसिया की मिसाल कुरान में अहले ईमान के लिए बयान कर दी। आप इससे अंदाजा लगाएं कि फिरौन की बीवी आसिया का कितना ऊंचा मकाम था। हजरत आसिया को अल्लाह ने हजरत मूसा के लिए मुहाफिज बनाकर आगे बढ़ा दिया। कुरान हजरत आसिया का बयान नकल करते हुए कह रहा है
کہ آسیہ نے اپنے شوہر نامدار سے کہا تھا فرعون سے لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہ کرو، تو فرعون کے ہاتھ میں ہے، تلوار لے لی ہے اس نے، بنو اسرائیل کے تمام بچوں کو میرے جلادوں نے ذبح کیا ہے، اس کو میں اپنے ہاتھ سے ذبح کروں گا۔ اللہ کی قدرت کا نظام دیکھیں، اللہ کا وعدہ تھا کہ اے موسیٰ کی ماں دریا میں ڈالنا موسیٰ کو تمہارا کام ہے، اور تمہاری گود میں موسیٰ کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ کی قدرت کے مظاہر، لا تقتلوہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جان کی حفاظت کا نظام دیکھیں کہ خود فرعون کی بیوی سامنے آ گئی، حضرت آسیہ نے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، بہت مروا چکے ہو بچے، نہ جانے تمہارے جلادوں نے کتنے بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا ہے، اسے نہ مارو، بلکہ عسیٰ ان ینفعنا، ہمیں امید یہ ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے گا، اسے نہ مارو، اور نتخذہ ولدا، اپنا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کو اپنا بیٹا نہ بنا۔ تو فرعون بیوی کی بات پہ راضی ہو گیا۔ حضرت آسیہ کے کہنے کے مطابق جس کے پیچھے منش الہی شامل تھی، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب سب سے پہلا مرحلہ تھا کہ بچہ نہ جانے کب کا بھوکا ہے، ماں نے تو تابوت میں پیک کر کے دریا میں ڈال دیا تھا، نہ جانے کب کا بھوکا ہے بچہ۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے غذا کا۔ اسی سرزمین کی دایاؤں کو بلایا گیا، بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا، جس کو بلایا جا رہا تھا ہر دایا اپنی قسمت پر نازاں اور فرحاں شاہی محل کی طرف جا رہی ہے۔ جو شخص اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ فرعون یہاں کے لوگوں کا حاکم ہی نہیں تھا، وہ یہاں کا بادشاہ ہی نہیں تھا، بلکہ وہ فرعون یہاں کا معبود بھی تھا، معبود، اپنی پوجا کرواتا تھا، اپنی پرستش کرواتا تھا۔ تو معبود اور حاکم کے بیٹے کو دودھ پلاؤں گی، بڑا انعام ملے گا۔ ہر دایا نازاں فرحاں چلی آ رہی ہے شاہی محل کی طرف۔ اللہ کا بیان یہ ہے کہ وحرمنا علیہ المراضع، جتنی دودھ پلانے والی دایائیں تھیں، جتنی دودھ پلانے والی عورتیں تھیں، ہر دایا کا دودھ ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا۔ موسیٰ، کسی بھی دایا کی چھاتی میں تمہارا منہ نہ لگ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے جو دایا آگے بڑھتی، روتے بلکتے موسیٰ کو اپنی چھاتی سے لگاتی، اور موسیٰ ہے کہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ کسی دایا کی چھاتی میں حضرت موسیٰ نے منہ تک نہیں لگایا، اور بلکنا، رونا، سسکنا، تڑپنا بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہیں کھڑی تھی محل میں، اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دایا لاتی ہوں، ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لیں، کہا کہ بلا کے لاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی بھاگی اپنی امی کے پاس گئی اور اپنی امی کو سارا ماجرا سنایا کہ چلیے اب کسی بھی عورت کی چھاتی میں بھیا موسیٰ منہ تک نہیں لگا رہے ہیں۔ اب فرعون نے آرڈر دیا ہے بلا کے لاؤ، میں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ میری ماں ہیں، اور میں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ موسیٰ آپ کا لخت جگر ہے، ایک اجنبی عورت کے عنوان سے میں نے کہا ہے ایک عورت کو لے آؤں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی ہے، چلیے۔ بتائیے ماں کی ممتا چھپ سکتی ہے کیا؟ ماں کی ممتا نہیں چھپ سکتی، لیکن اللہ کا بیان یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل پہ بند لگا دیا، اور اگر یہ بند ہم نہ لگاتے تو ماں کی ممتا ظاہر ہو جاتی، موسیٰ کی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا۔ ایسی اجنبی بن کر کے آئیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور جیسے ہی موسیٰ کو اپنی طرف لائی ہیں چھاتی کے قریب، تو موسیٰ علیہ السلام نے لپک کر اپنی ماں کی چھاتی سے شکم سیر ہو کے دودھ پی لیا۔ پہلا وعدہ پورا ہو گیا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں تمہارے لخت جگر، تمہارے نور نظر موسیٰ کو تمہاری گود میں واپس کروں گا۔ یہ ہے ہمارے اللہ کی قدرت۔ موسیٰ علیہ السلام اسی دریائے نیل میں بہے تھے، اور اسی کے ساحل اور اسی کے کنارے پہ واقع فرعون کے محل میں موجود لوگوں نے ان کو اٹھایا، نکالا۔ اللہ نے ایسے اس دریائے نیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی۔ آج جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے فرعون کے محلوں میں۔
آج جہاں آپ نے گیزا کے پیرامڈس دیکھے ہیں، اہرام دیکھے ہیں، وہی آپ نے کچھ کھنڈرات بھی دیکھے ہیں کہ یہ کھنڈرات فرعون کے محلات کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہیں پرورش ہو رہی تھی۔ فرعون کے جہاں محلات تھے وہاں عام لوگ نہیں رہ سکتے تھے، وہ بڑا وی آئی پی ایریا تھا، بنو اسرائیل کے گھر ذرا دور تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی ہوگی وہ کس شان و شوکت کے ساتھ ہوئی ہوگی۔ وہ بولے بیٹے ہیں رب اعلیٰ کے، ایسی شان و شوکت کی زندگی گزاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے زیادہ قیمتی لباس یہاں کوئی پہن نہیں سکتا تھا، ان سے اچھی غذائیں کوئی اور کھا نہیں سکتا تھا، ان سے اچھی رہائش کسی کو مل نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے فطری طور پہ آپ کو بڑا مضبوط بنایا تھا، عمدہ غذاؤں نے آپ کو بہت جلدی جوان کر دیا۔ شاہی لباس پہن کے نکلتے تھے تو لوگ حسرت بھری نگاہوں سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے تھے۔ اب قرآن کا بیان یہ ہے کہ ایک دن دوپہر میں موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے۔ اب اس جملے کو سمجھیے گا، وَلَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ، موسیٰ علیہ السلام کی رہائش تو وی آئی پی علاقے میں تھی، محلوں میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ان محلوں سے نکلے اور ایسے شہر میں داخل ہو گئے۔ کون سے شہر میں داخل ہو گئے؟ جہاں عام لوگ رہتے تھے۔ تو ایک قبطی اور ایک بنو اسرائیل کے آدمی کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی شہر میں۔ تو بنو اسرائیل کے آدمی کو یہ تو معلوم تھا کہ موسیٰ وہاں پرورش پا رہے ہیں، یہ ہمارے خاندان کے ہیں۔ ایسے موقع پر آدمی حمیت میں ڈوب کر اپنوں کو بلاتا ہے، اپنوں کو آواز دیتا ہے۔ تو اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ کو آواز دی کہ یہ قبطی یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے موسیٰ مار دیا قبطی کے۔ قتل کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن غیر ارادی قتل ہو گیا۔ موسیٰ مارا، وہ مر گیا۔ وہ اسرائیلی بھی بھاگ گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی نکل کے اپنے محل میں آ گئے۔ چرچے بہت ہو گئے کہ اس سرزمین پر وہ کون شخص ہے جس میں اتنی ہمت پیدا ہو گئی ہو جو قبطی کو قتل کر دے۔ قبطی یہاں آباد تھے، ماریا قبطی آپ نے نام سنا ہوگا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بانی تھی، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ تو جہاں سے ماریا قبطیہ کو بادشاہ مقوقس نے بھیجا تھا، ہم لوگ کل وہاں چلیں گے انشاءاللہ۔ اس زمانے میں یہ قاہرہ آباد نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے جو خط بھیجا تھا مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام، وہ اس وقت اسکندریہ میں تھا، اور وہیں سے اس نے آپ کے لیے ایک بانی بھیجی تھی اور ہدیہ بھیجا تھا۔ قبطی قتل ہو جائے، کس میں جرأت پیدا ہو گئی قتل کرنے کی؟ راز منکشف نہ ہو سکا۔ ابھی یہ راز سر بستہ ہے، کون ہے قبطی کا قاتل کچھ نہیں معلوم۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ دانا دشمن بے وقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ بے وقوف اور احمق دوست اتنا نقصان پہنچا دیتا ہے جتنا سمجھدار دشمن آپ کو نہیں پہنچا سکتا۔ دشمن سمجھدار ہو بہتر ہے، نااہل بے وقوف اور احمق قسم کے دوست ہوں یہ بہتر نہیں ہے۔ احمق دوست اتنا نقصان پہنچا دیتے ہیں جتنا سمجھدار دشمن بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہ اگلے دن داخل ہوئے شہر میں، گئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، تو وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے الجھا پڑا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی نے آواز دی کہ دیکھیے حضرت یہ مجھے ستا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس نیت سے آگے بڑھے کہ معاملہ رفع دفع کر لیں، لیکن لہجہ، چہرے کے خط و خال کچھ ایسے تھے کہ وہ اسرائیلی یہ سمجھا کہ کل قبطی کا نمبر تھا، شاید آج میرا نمبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کل قبطی کے گھوسا مارا، اس کا قصہ تمام ہو گیا، کہیں آج میرے گھوسا نہ مار دیں کہ میرا قصہ تمام ہو جائے۔ یہ احمق دوست تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ کیا تم مجھے آج ویسے قتل کر دو گے جیسے کل تم نے قبطی کو قتل کیا؟ یہ بات اس قبطی نے سن لی، وہ فوراً بھاگا گیا اور فرعون کو جا کر کے اطلاع دی کہ کل جس قبطی کا قتل ہوا ہے تمہارے ابو بولے بیٹے موسیٰ نے اس کو قتل کیا ہے۔ میں اس کا گواہ ہوں، اسرائیلی نے بیان دے دیا ہے۔
اب موسیٰ علیہ السلام ابھی باہر ہی ہیں، محل میں واپس نہیں گئے کہ اتنے میں فرعون نے اپنے تمام امراء اور تمام وزراء اور تمام ذمہ داروں کو، جس کو قرآن نے الملأ سے تعبیر کیا ہے، سب کو جمع کیا کیا کرنا چاہیے۔ وہ بولا بیٹا بھی ہے، پال پوس کے اتنا بڑا جوان کیا ہے، لیکن یہ تو اپنے ہی گھر کو تباہ کر رہا ہے، ہم نے اس کی خدمت کی، پال پوس کے اتنا بڑا کیا، ہر خواہش پوری کی، اور قیمتی کی ہی اس نے جان لے لی، کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ موسیٰ کو قتل کر دو۔ موسیٰ کے قتل کی سازش تیار ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ہی گھرانے سے ان کے چچا زاد بھائی کو آمادہ کیا کہ قبل اس کے کی اس تحریک پہ عمل کیا جائے، جاؤ موسیٰ کو بتا دو کہ جلدی سے نکل جائے۔ بستی کے کنارے کنارے بھاگتا ہوا ایک شخص آیا، قرآن کا بیان ہے، اور موسیٰ سے کہا کہ تمہارے قتل کی سازش فرعون کے محل میں تیار ہو چکی ہے، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی حال میں یہاں سے نکلے، اور کہاں نکلے؟ مدین کے لیے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، یہ قرآن کا بیان ہے، مدین کی طرف آپ وہیں سے مڑ گئے۔ کن مشکلوں کے ساتھ میں آپ نے وہ سفر طے کیا ہوگا؟ آپ مدین میں پیدل پہنچے، 10 سال وہاں آپ نے گزارے، 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو آپ نے چرایا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا، پھر آپ ان کو لے کر کے آئے۔ تو یہ ہے دریائے نیل، جس کے بارے میں یہ مختصر تعارف قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آج ہم اور آپ اتنے بڑے جہاز میں چل رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو تابوت کے اندر ڈال کے اس کے اندر ڈالا گیا تھا۔ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ ان کے صدقے میں تمام نبیوں تمام رسولوں کے دفعیل اللہ ہم سب کی ہمیشہ حفاظت کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔